الرجال قوامون علی النساء، مرد شوہر جو ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر بسبب اس چیز کی وہ جو فضیلت دی اللہ نے بعض ان مردوں کو بعض عورتوں پر، بعض ان شوہروں کو بعض بیویوں پر، وبما انفقوا، اور سبب اس چیز کے جو خرچ کیا انہوں نے من اموالہم اپنے مالوں سے۔ دو وجہ سے، یہاں دو وجہ ہیں، دو وجہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ شوہروں کو بیویوں پر حاکم خود رب العالمین نے بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی کو خرچ دیتا ہے، دینے والا حاکم ہوتا ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ یہ سمجھ کے نہیں ہے، جو خرچ دینے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے، اور جو خرچ لینے والا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو مرد ہیں اپنے مالوں سے ان بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، کماتے یہ ہیں اور خرچ بیویاں کرتی ہیں، کماتے یہ ہیں، محنت مشقت یہ کرتے ہیں، اور کھاتی بیویاں ہیں، استعمال میں بیویاں لاتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا۔ اب یہ دو، ایک تو ہے عطائی فضیلت ہے جو رب کی طرف سے ہے، بما فضل اللہ، یہاں فضل فعل ماضی فرما کے یہ فرما دیا کہ یہ ان کو جو فضیلت ہے یہ ہمیشہ سے فضیلت دی ہوئی ہے، ابدی فضیلت ہے۔ کون سی فضیلت ہے؟ ازلی اور ابدی فضیلت ان کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کسبی ہے، مطلب کیا ہے کہ جو وہ مال کماتے ہیں اور پھر وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی رب نے ان کو حاکم بنا دیا ہے اپنی بیویوں پر۔ دو وجہ سے مرد حاکم ہیں اپنی بیویوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء، تمام شوہر اپنی تمام بیویوں پر حاکم ہیں نہیں، کچھ بیویاں ہیں جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کائنات کے اندر۔ تمام عورتوں پر تمام مرد حاکم نہیں ہیں۔ یہاں الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک ہوتا ہے استغراقی، ایک ہوتا ہے جنسی۔ یہاں جنسی لام مراد ہے، الف لام استغراق کی مراد نہیں ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ مرد حاکم ہوتے ہیں اور عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ محکوم ہوتی ہیں، جن پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اور سردار مرد ہوتے ہیں، سرداری رب العالمین نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج اس کا الٹ ہو چکا ہے، آج اس کا الٹ ہو چکا ہے کہ سرداری جو ہے اب عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ وہ قرب قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ مرد جو ہوں گے وہ غلام بن جائیں گے اور عورتیں ان کے حاکم بن جائیں گی۔ وہ الگ بات ہے، کیونکہ اب قرب قیامت ہے تو وہ الگ سسٹم ہو چکا ہے۔ اب عورتیں کمانے لگ گئی ہیں۔ پہلے مرد کماتے تھے، عورتیں اندر بیٹھ کے چار دیواری میں باپردہ ہو کے بیٹھتی تھی اور کیا کرتی تھی؟ مرد کا کمایا ہوا کھاتی تھی۔ آج تو مرد کی شانہ بشانہ چل رہی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جی، کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہیں۔ جب وہ خود کماتی ہیں تو کہتی ہیں کہ تو کہاں سے سردار ہو گیا؟ جب میں کما خود رہی ہوں، کھا خود رہی ہوں، اپنے اخراجات خود افورڈ کر رہی ہوں، تو کہاں سے حاکم ہے؟ یہ سرداری بدل چکی ہے آج۔ کس وجہ سے؟ جب سے عورتیں باہر نکلی، جب سے کمانے لگی۔ اگر اس سوچ کو وہ کہیں گے نہیں یہ سوچ اولڈ ہے، تمہاری پرانی سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پرانی سوچ ہماری نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو ہمیں سوچ دیا وہی ہماری سوچ ہے۔ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اولڈ اور پرانی سوچ نہیں، تمہاری کوئی نئی سوچ نکل آئی ہے، ہماری سوچ وہ ہے جو قرآن کے عین مطابق ہے۔ شانہ بشانہ چلنا، پھر جب شانہ بشانہ چلنے کا نقصان کیا ہوا؟ اب عورتیں کہتی ہیں کہ تم ہمارے حاکم نہیں ہو، ہم کما رہی ہیں اور خود کھا رہی ہیں، اپنے اخراجات ہم خود افورڈ کر رہی ہے، ہم اپنے اخراجات خود کما کے اپنے اوپر لگا رہی ہیں، تو تم کہاں سے ہمارے حاکم ہو گئے؟ ہاں، لیکن یہ نہیں مانو گے کہ جو فضیلت رب نے عطا فرمائی ہے مردوں کو، جو عطائی ہوتی ہے، کہ اس کا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ لاکھوں کروڑوں سال اس ابلیس نے عبادت کی اور فرشتوں نے بھی عبادت کی، تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے
جی لاکھوں کروڑوں سال عبادت کی ہے کہ نہیں کی؟ انہوں نے کی ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ان کی کسبی عبادت ہو گئی نا، کہ نہ ہو؟ یہ کسب ہو گیا نا ان کا. حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، سجدہ ان سے کروایا گیا. کن کو کروایا گیا؟ حضرت آدم کو. وہ لاکھوں کروڑوں سال عبادت کرنے والے، وہ ملائکہ، وہ فرشتے، وہ معصوم، ان کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا. جی ادھر سے سجدہ کرنے والے کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں سال عبادت کرنے والے اور پتہ نہیں کتنے سجدے کرنے والے. ان کو کہا کہ تم سجدہ کرو اس کو جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. تو یہاں یہ عطائی ہے، رب کی طرف سے ہے. اگرچہ ایک سجدہ نہیں کیا لیکن رب نے فضیلت اس آدم کو زیادہ دے دی ہے ان فرشتوں سے. اب جس سے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ عظیم ہے یا جو سجدہ کر رہے ہیں وہ زیادہ عظیم ہے؟ جی سجدہ کیا جا رہا ہے، جس سے سجدہ کیا جاتا ہے وہی زیادہ عظیم ہوتا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو تو وہ سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، اس جیسا کوئی نہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ جی اور فرشتوں نے سجدہ کیا کس کو؟ حضرت آدم کو. تو مجھے بتاؤ حضرت آدم نے کوئی سجدہ کیا تھا؟ جب وہ مسجود ملائکہ بنے تو کوئی سجدہ کیا تھا؟ تو یہ عطائی تھا. شیطان اسی چیز کو، ابلیس اسی چیز کو نہیں سمجھا اور مارا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے کروڑوں سال عبادت کی ہے اور یہ ابھی تیار ہوا ہے، ابھی اسے پیدا کیا گیا، ابھی اس کی تخلیق ہوئی ہے اور میں اسے سجدہ کروں؟ وہ سمجھا نہیں کہ جو رب کی طرف سے فضیلت ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تم کروڑوں سال عبادت کر لو، تم کروڑوں سجدے کر لو، لیکن رب نے جسے فضیلت دی اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تم سے زیادہ وہ افضل قرار پائے گا. اب آئی سمجھ کی نہیں ہے؟ جو عطائی ہوتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اور جو کسبی ہوتا ہے چاہے اس نے کروڑوں سال بھی عبادت کی ہو تو اس کی فضیلت عطائی سے زیادہ نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام عطائی ہوئے، جی ان کی فضیلت کیا ہے؟ عطائی ہے. اور جو فرشتے ہیں یا ابلیس یہ جو تھا ان کی کسبی تھی، انہوں نے کسبی پہ مان کیا، غرور فخر کیا اس ابلیس نے، لعین نے، تو یہ مارا گیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، چلو ٹھیک ہے آج کل عورتیں مال کمانے لگ گئی ہیں، خود کمانے لگ گئی ہیں، شانہ بشانہ چل رہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کا انکار ہی نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ جو فضیلت رب نے دے دی ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جو فضیلت مرد کو رب نے دے دیا اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور چاہے یہ جتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو جائے، جو فضیلت رب نے مردوں کو عطا کر دی ہے وہ فضیلت اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ آج کل سسٹم الگ چل پڑا ہے کہ بھئی دیکھو شانہ بشانہ چلے گی. شانہ بشانہ چلنے کا نقصان آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں آج مردوں پر سردار بن گئی ہیں. قیامت کی نشانوں میں سے نشانی ہے، آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام جان عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں سردار بن جائیں گی اور مرد غلام بن جائیں گے. ان کی عورتیں حکم دے گی اور مرد ان کے حکم کی تعمیل کریں گے، فرما برداری کریں گے. مجھے بتاؤ آج ایسا نہیں ہو رہا؟ آج ہر گھر کی حاکمیت جو ہے عورت کے ہاتھ میں ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ عورت کی حاکمیت گھر کے اندر چل رہی ہے. عورت نے، بیوی نے جو کہہ دیا وہی شوہر مانے گا. تو یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. رب العالمین یہاں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو شوہر ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں علی النساء، عورتوں پر، بیویوں پر. کس چیز کی وجہ سے وہ سردار ہوتے ہیں اور وہ حاکم ہوتے ہیں؟ دو وجہ رب نے یہاں بیان فرمائی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، دوسرا بما انفقوا من اموالہم، وہ جو اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں. یہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا.